الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت
قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی مالک ارض و سما کے سامنے ہوگا قیام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام باقی جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا سرور رہتے ہیں پر اے جنت اس دل کا طواف تو کر اس دل میں حضور رہتے ہیں مل کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین دیگر رمضان المبارک کا مہینہ دوسرا عشرہ مغفرت والا اختتام کی طرف پہنچا اور رمضان المبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے دعائیں اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے دوستوں میں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی اور یہ مانت ہے زندگی دینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے محبوب کا امتی بنایا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے امتی بنانے کے بعد ایمان کی دولت نصیب فرمائی یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات صبح شام بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہی ہیں ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائی اللہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے دوستوں چند باتیں قرآن کریم کے حوالے سے اور مختلف مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی امت کو اگر کوئی بھی چیز اللہ نے اگر عطا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی امت کو دینے کا جو عطا کرنے کا معیار رکھا ہے
چیز کا آلہ، ہر چیز کا آلہ، ہر چیز کا آلہ، ہر چیز کا معیار اللہ نے اعلیٰ رکھا ہے، اعلیٰ رکھا ہے، بلند رکھا ہے، بلند رکھا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی سید الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پھر ایک چیز کو چن کر اللہ نے اپنے محبوب امت کو چیزیں عطا کی۔ آپ کہیں گے کن چیزوں کی بات کرتے ہیں؟ آؤ نظر قریب، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں عمریں عطا کی، زندگیاں عطا کی، ہزاروں سال کے حساب سے، اور میں ایک 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال، اور میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، اور میں ساری امتوں کو اللہ نے عمریں بڑی عطا کی، لیکن اپنے محبوب کی آخری امت کو زندگی کم عطا کی، عمر کم عطا کی، لیکن یاد رکھو، میں نے ایک بات کی ہے کہ اللہ نے دینے میں معیار اعلیٰ کا رکھا ہے۔ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں اللہ تبارک و تعالی نے عمر بڑی عطا کی، بڑی عمر میں انہوں نے نیکیاں بھی زیادہ کیے، ان کے اعمال بھی زیادہ کیے، ان کی نماز فرمایا نماز بھی بڑی ہوگی، اور میں صدقات خیرات زیادہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کی عمر کم عطا کی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، جس کی نیکی زیادہ ہوگی روز قیامت وہ جنت بڑی لے جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی عمر تھوڑی ہے، تھوڑی عمر میں نیکی بھی کم ہوگی، نیکی بھی تھوڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ، جنت پھر چھوٹی ملے گی، درجہ کم ملے گا، قربان جاؤں کملی والے پر۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے میری امت کو عمر کم عطا کی ہے، لیکن نیکی کم نہیں کی، نیکی کم نہیں کی، اللہ نے عمر کم عطا کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، آپ کی امت کو میں ایسے عظیم موقع عطا کروں گا، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی اللہ نے فرمایا ان کی نیکیاں میں اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ اور نظر قریب قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں اللہ نے فرمایا ایک رات ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ کی امت اگر جاگ لے، فرمایا وہ مانگ لے اللہ سے، عبادات کر لے، اللہ نے فرمایا ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ نے فرماتے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت
اس واسطے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی امت کو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کی ہے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کی ہے۔ اور یاد رکھو اس رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر لازم، صدقۃ الفطر اپنی زبان سے کہنے فطرانہ لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ کتنا ہے؟ فرمایا 350 روپے ایک بندے کی طرف سے، 350 روپے ایک بندے کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور میں کس کو دیا جائے گا؟ کون اس کا مستحق ہے؟ اور میں کہ اس صدقۃ الفطر کے مستحق 52 تولے چاندی کی قیمت، 52 تولے چاندی کی قیمت آج کے دور میں تقریباً 1,50,000 روپے کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ اس سے 5 اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اتنی مالیت کا اگر کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، اتنی مالیت، اتنی چاندی یا اس قدر سونا، اتنی قیمت کا، یا اور اس کے پاس اس قدر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے کم حیثیت ہے، فرمایا کہ وہ صدقۃ الفطر کا مستحق، وہ مستحق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، ایسا ہے سال گزر جانے پر اس پر اللہ نے 2.5% زکوٰۃ لاگو کی۔ کتنا فیصد بھائی؟ 2.5% اللہ نے اس پر زکوٰۃ لاگو کی ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اگر اللہ نے ہمارے پاس اتنی دولت ہمارے پاس گھر میں جمع ہے 2.5% کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا یہ لازمی ہے۔ کاروبار اگر کس کا ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، فرمایا کہ اس پر 2.5% نکالنا زکوٰۃ یہ لازم ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور فرمایا کہ اگر نہیں نکالتا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کہ اس پر بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں، پریشانیاں مسلط ہو جاتی ہیں، کسی بھی طرف سے، کسی بھی انداز سے، اس لیے کہ جس رب نے تمہیں اتنا لاکھوں کی مالیت کا اگر رکھا ہے، اس نے تمہیں دیا تو لاکھوں کے حساب سے، لیکن اگر اس نے نکالنے کا اللہ اپنے راستے پہ تجھے دینے کا کہا تو صرف کم بالکل 2.5%۔ میرے دوستو یہ لازمی ہے۔ 2 کلو گندم اگر کوئی گندم دینا چاہے تو 2 کلو ہے، اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہے فرمایا وہ 350 روپے۔ جو بچہ عید کے دن پیدا ہو گیا، اب رمضان گزر گیا، رمضان میں تو کتنی فیملی تھی، مثال کے طور پر 7 فیملی ممبر ہے، 7 کا نکال دیا۔ اب عید والے دن اگر بچہ پیدا ہو جائے، عید والے دن اگر کوئی اور گھر میں پیدائش ہو گئی ہے تو فرمایا اس کا بھی صدقۃ الفطر کرنا، ادا کرنا یہ لازمی ہوگا، اس کا بھی ادا کیا جائے گا۔ میرے دوستو آج ہمارے اوپر غربت کیوں چھائی ہے؟ ہمارے اندر غربت زیادہ کیوں آئی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات وہ ہے سب سے پہلی چیز آج مسلمان نے اللہ کے راستے میں جو رب نے ہمیں لاکھوں کے حساب سے دیا، جس رب نے 2.5% نکالنے کا کہا، آج مسلمان اگر صحیح معنوں میں اپنے مال
جائے گی. کنجوس جو مال یوں سمجھے مال کے ساتھ اتنا پیار ہوگا، حضور نے فرمایا وہ راتوں کو گن گن کر رکھیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو گن گن کر رکھیں گے، اتنا مال سے پیار ہوگا. آج اگر ہم دیکھیں ایسے بزنس مین ہیں جن کا کاروبار ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے ہے، لیکن زکات نہیں نکالتے. اگر وہ زکات نکالے تو لاکھوں کے حساب سے نکلے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکات ہم سے مانگی کیوں ہے؟ یہ زکات ہے. اب کہیں گے جس اللہ نے دیا وہ ہم سے مانگتا کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری کوئی مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کے خزانوں تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کیوں نکالنے کا کہا؟ اس لیے کہا آج کی زندگی کے اندر فرمایا کہ کچھ غریب لوگ بھی ہیں، کچھ مالی حیثیت سے کمزور ہیں، بیچارے 2 وقت کی روٹی بھی اچھی معنوں میں نہیں کھا سکتے. اللہ نے اس لیے حکم دیا، فرمایا کہ تاکہ تم زکات نکالو، وہ تمہارے ساتھ کھڑے برابر ہو سکے، روٹی کو اچھے معنوں میں کھا سکے. یاد رکھو اگر آپ دیکھیں جو ذمہ دار اپنے عشر پورا نہیں نکالتے، ذمہ دار اپنا پورا عشر نہیں نکالتے، کاروبار بزنس مین اپنا عشر زکات پوری نہیں نکالتے، یاد رکھو آپ تجربہ کر لینا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے اوپر پریشانی مسلط ہوتی ہے، وہ باہر ان کا نکل جاتا ہے، ان کی وہ روٹی، ان کا وہ رزق کھانا سارا حرام ہے. اگر وہ زکات نہیں نکالتا اس کا رزق کھانا حرام ہے. اگر وہ بظاہر روٹی حلال ہے، رزق حلال ہے، لیکن اس کی زکات نہ نکالنے کی وجہ سے وہ سارا مال اس کا حرام ہو گیا. اس لیے اللہ نے جن کو صاحب حیثیت رکھا ہے، اتنی استطاعت کے مالک ہے، قدر کے مالک ہے، فرمایا وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ضروری نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ عید کا دن صدقۃ الفطر ادا کریں گے. جو بیچارے غریب ہیں، اگر آج ہم اپنا صدقۃ الفطر وقت پر ادا کر دیں، غریب تلاش کر کے دیں، اس کو دے دیں اور وہ روزے رکھے گا، اتنا اللہ میں ثواب دے گا، کتنا خوش ہوگا، کتنا آسان ہوگا، اس کے دن سے کتنی خوشی نکلے گی. اس واسطے اگر ہم نے صدقۃ الفطر ادا ہی کرنا ہے، ہم رمضان المبارک کے اندر ادا کریں، کوشش کیا کریں شروع میں ہی ادا کر دیں. اگر نہیں وقت پر پیسے ہیں پھر درمیان میں ادا کر دیں، لیکن آخر پر تو لازمی ادا کر دیں. رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، زندگی دی، صحت دی، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، کھانے کے لیے ہاتھ دیے، اور میں چلنے کے لیے پاؤں دیے. اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم جتنا چاہے تو گن نہیں سکتے. فرمایا کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم شکر. اللہ کی بڑائی 24 گھنٹے ہمارے لبوں پر اللہ کا تذکرہ ہو، 24 گھنٹے ہمارے زبان پر اللہ کا نام ہو، اللہ کی تعریف ہو، بڑائی ہو. گندے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دار
اللہ کہتے ہیں جتنے بھی تیرے گناہ ہیں توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ ہم توبہ مانگے تو کرے تو صحیح، اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اس واسطے میرے دوستوں جتنی محبت اللہ سے ہوگی اللہ کی رحمت کے انوارات اتنے زیادہ ہو گئے۔ اگر سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ کے در پر آؤں، اللہ کے گھر پر آؤں۔ پر میں اللہ نے اپنی یاد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ دنیا پریشانی کا نام ہے بھائی، دنیا جتنی دولت زیادہ، جتنا بزنس بڑا اتنی پریشانی بڑی۔ یہ دین ایسا ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا سکون ہوگا، جتنا دین زندگی میں زیادہ ہوگا اتنا اطمینان اور سکون ہوگا۔ جتنی دنیا ہے بوڑھا ہوگا تو تجھے موت آئے گی، جب وہ بڑھاپے کو جاتا ہے کہتا ہے یار ابھی تو تندرست ہے، ابھی بیمار ہوگا تو پھر موت آئے گی۔ پر میں جب بیمار ہوتا ہے تو شیطان کہتا نہیں یار ابھی تندرستی ہوگی تجھے، پھر بیمار پھر تجھے موت آئے گی۔ جب وہ تندرست ہوتا ہے اور میں پھر شیطان اور ورگراتا ہے، یہی چکر میں زندگی گزر جاتی ہے، انسان توبہ کی طرف نہیں آتا۔ یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کا جال ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرمایا جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ گناہ پھر کبھی نہیں کر دے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ دھوکہ ایسا ہے جو اولے سے دیا جاتا ہے، سامنے دھوکہ دکھا کر نہیں دیتا کہ میں یہ دھوکہ کر رہا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی کاراگری کرے گا اس کے اندر۔ اگر اللہ کا ڈر ہو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں، اگر وہ یہ دل میں بیٹھ جائے کہ میرے رب کو تو معلوم ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اگر اللہ یاد ہوگا تو وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ چور جب چوری کرتا ہے تو دوڑ لگا کر کرتا ہے، تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو کتنے گھنٹوں انتظار کرتا ہے کہ یار یہ دیکھ تو نہیں رہا۔ جب موقع تلاش کر لیتا ہے کب سب سوئے ہوئے ہیں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، تب وہ گھات لگاتا ہے، تب وہ چیزیں اٹھاتا ہے، تب وہ چوری کرتا ہے۔ اگر اس چور کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا والے تو نہیں سو رہے ہیں، میرا رب تو جاگ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اللہ اس قدر قابل ہے، وہ چاہے تو اسی وقت اسے پکڑ سکتے ہیں، وہ اسی وقت ایک لمحہ مہلت نہ دے۔ ہم تو سمجھتے نا کہ گناہ کر رہے ہیں اللہ معافی دے دیں گے، معافی اور مل جائے گی، وہ مجھے نہیں پوچھ رہا، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی طرف سے مجھے کوئی سزا نہیں ملی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی عذاب نہیں آیا، میں بچا ہوا ہوں۔ میرے رب کو یہ قدرت ہے کہ وہ چاہے تو اسی لمحے میں اسی وقت اسے پکڑ لے، اسی وقت سزا دے، لیکن اللہ مہلت اس لیے دیتے ہیں، گناہ کرنے والا سمجھتا ہے شاید مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ مہلت گناہ گار کو اس لیے دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، بعد میں شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا پھنے کھا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غلط گمانی ہے، یہ غلط وہم ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ نے مہلت دی تو توبہ کے لیے دی ہے، سمجھنے کے لیے دی ہے، سلجھنے کے لیے دی ہے، نہ کہ گمراہ ہونے کے لیے، نہ کہ اس واسطے ہماری زندگی میں جو بھی گناہ ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، انسان کو کہتا نا، فرمایا کسی اللہ والے نے کہا تھا، فرمایا کہ گناہ کو لذت کے لیے نہ کر۔ گناہ ہوتا ہے لذت کے لیے، مزہ آتا ہے، کسی کا حق کھا گیا چل جی میری جیب بھری گئی، کیوں جی کسی کی زمین میری زمین زیادہ ہو گئی جی، مزہ آ رہا ہے نا، لذت لے رہا ہے۔ گناہ کو لذت کے لیے مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ لذت یہ ذائقہ، زانی جب زنا کرتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اسے ہوتا ہے، پھر ندامت ہوتی ہے، پھر پریشانی۔
اس لیے کہتے ہیں گناہ کو لذت کے لیے مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ نیکی کو مشقت سمجھ کر مت چھوڑ کہ یار بڑا اوکھا ہے، اٹھیے جائیے مسجد جائیے نماز پڑھیے، یار روزہ اتنا بڑا رکھنا پڑے گا، اتنا سارا دن کام کرنا ہے یار، کیوں جی یہ مشقت ہے، نظر آ رہی ہے کہ یہ کام کر رہا ہے بڑا اوکھا ہے، مشکل نہیں کر رہا۔ نیکی کو مشقت سمجھ کر مت چھوڑ، اس لیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ انسان جب محنت کرتا ہے نا، کام کرتا ہے، کام کی مشقت تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر جب ریلیکس ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کام کیا تھا یا نہیں، کیوں جی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں مشقت کی وجہ سے مت پیچھے ہٹو، جتنی مشقت زیادہ کرو گے اتنا اجر بڑھے گا، اتنا ثواب بڑھے گا، اتنی عبادت کا اور مزہ آئے گا۔ فرمائے اس واسطے میرے دوستو، آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں ہم، آخری تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29، جو ان راتوں میں جاگ لے، اللہ کے سامنے مانگ لے، حضور نے نشاندہی فرمائی آخری عشرے کے اندر انہی 5 راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، فرمایا اس رات میں جو جاگنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دامنوں کو بھر دیتے ہیں، اللہ ان کے دامنوں کو بھر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ وہ رات ایسی بابرکت رات ہوتی ہے، ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ اس رات میں ایک دفعہ جبریل امین آئے دنیا کر، اللہ نے بھیجا، اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ ایک رات میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل آج ذرا زمین پر جا کر دیکھ کے آ، کون میری عبادت کر رہا ہے، کون مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرمایا زمین پر آئے اور دیکھا سب کے سب مسلمان سوئے ہوئے ہیں، سب کے سب سوئے ہوئے، کوئی نہیں جاگ رہا، لیکن ایک جاگ رہا ہے، کون ہے وہ؟ ہندو اپنے بت کی عبادت کر رہا ہے، گرجا گھر کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو نہیں کر رہا، پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ غیر اللہ کی کر رہا ہے۔ اگر جبریل آئے تو کہنے لگے مجھے بہت غصہ آیا کہ اللہ کو کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، ایک ہے تو وہ بھی نافرمان، ایک ہے تو وہ بھی غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو واپس گئے، کہنے لگے یا اللہ سارے سوئے ہوئے، ایک جاگ رہا ہے، وہ بھی تیری نافرمانی پہ۔ 1 سال بعد اللہ نے پھر لوٹایا اسی رات پہ، اسی رات کو، جا جبریل ذرا آج دیکھ کے آ۔ دیکھا تو سارے سوئے ہوئے ہیں، ایک جاگ رہا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، یہ رات کتنی بابرکت ہے، کتنی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس راتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک جاگ رہا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جا کر واپس گئے، میں کہ یا اللہ پوری روئے زمین پر ایک طرف بندہ تیری یاد میں بیٹھا تھا۔ اللہ نے فرمایا پتہ یہ کون تھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ اللہ کہ جبریل، یا اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو 1 سال قبل غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ رات ایسی بابرکت ہے، اس رات میں جاگنے والا یہ ایک ہی شخص جاگ رہا تھا، یہ ایسی بابرکت ہے کہ اس میں جاگنے والے کو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جو بت کی عبادت کر رہا تھا، آج اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس رات میں اگر کافر بھی جاگ رہا ہے، اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب کر دیتے ہیں۔ کہ مسلمان جب جاگے اللہ سے مانگے تو اللہ اسے کیا نہیں دے گے۔ اس واسطے اللہ نے عظیم نعمتیں دی ہیں، آج ہم اللہ نے مہلت دی ہے، ہم توبہ کریں، عزم کریں، جو ایام باقی ہیں نیکی کریں، صلح کریں، اچھائی کریں، خیرات کریں، غریبوں کو کپڑے دیں، ہمسائے کو دیکھیں جو یتیم بیچارے بچے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا آپ بہت بڑے امیر ہیں، سب آپ بیچارے ملازم ہیں، لیکن اس کم حیثیت میں ایک چھوٹا واقعہ، بات وقت اوپر ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر
اس دین کی عظمت بیٹھے، انسانیت کا غم بیٹھے، انسانیت کی فکر بیٹھے. ایک صحابی رسول ہے، فرمایا ان کے گھر میں ایک روٹی ہے، ایک روٹی ہے، بچے ہیں، فرمایا کہ بچے ہیں، فرمایا ایک گھر کے اندر مہمان آ گیا، شام کا وقت ہے، بچے روٹی مانگ رہے ہیں، ماں نے ان کو پیار دیا، پانی دلایا، فرمایا سلا دیا، فرمایا ایک روٹی باقی ہے، فرمایا کہ گھر شوہر بھی بھوکا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، لیکن گھر میں مہمان آ گیا. بیوی کتنی عظمت والی ہے، خوش قسمت ہے، کہنے لگی اپنے شوہر سے، فرمایا کہ ایسا کرنا، رات کا وقت ہے، ایک تم کچھ کھا رہے ہو، ہاتھ لگاتے رہنا، لیکن کھانا آپ نے نہیں ہے. یہ پوری روٹی اسے کھلانی ہے، پوری روٹی اسے کھلانی ہے. ایسا ہی کیا. صبح فرمایا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، قرآن اتارا، فرمایا جا میرے محبوب کو کہہ دے تیرے صحابہ کو اللہ سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کو خود تو بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں. پھر دوستو